السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، ہم 12واں پارہ پڑھ رہے ہیں۔ سورۃ یوسف ہے اور اس کی ہم نے آیت نمبر 37 تک پڑھ لیا ہے۔ 2 سبق باقی ہیں اور اس کے ساتھ انشاءاللہ ہمارا 12واں پارہ اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو جائے گا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے جو بھی بھائی ہمارے چینل پہ نیو ہیں یا ہماری بہنیں اور ہمارے اس کام کو پسند کرتے ہیں تو وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، ویڈیو کو لائک کیا کریں، تاکہ یہ اللہ کے قرآن کی جو محنت ہم کر رہے ہیں، اللہ کے قرآن کو سکھانے کے حوالے سے، یہ مزید لوگوں تک پہنچے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، تاکہ لوگ جو ہے وہ قرآن مجید کو سیکھیں آسان انداز میں۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان۔ تو ہمارا طریقہ کار جو ہے وہ کچھ ویڈیوز سے یہ چل رہا ہے کہ ہم ایک صفحہ اس قرآن مجید کا، اس مصحف کا پڑھتے ہیں اور اس میں سے کچھ آیات کو منتخب کر لیتے ہیں قواعد کے لیے۔ باقی سارا تلاوت قرآن مجید ویسے پورے صفحہ کی ہوتی ہے، لیکن قواعد جو ہیں تفصیلاً وہ چند آیات کے ہم بیان کرتے ہیں۔ اور شروع کے جو ہمارے اسباق ہیں، جب ہم نے آغاز کیا تھا اس وقت ہم مکمل جو بھی صفحہ پڑھتے تھے، جو بھی سبق پڑھتے تھے، مکمل قواعد جو ہے وہ بیان کیے جاتے تھے۔ اب جو شروع سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں ان کے لیے الحمدللہ وہ قواعد کافی ازبر ہو گئے ہوں گے، اس لیے ہم ان قواعد والی آیات، یعنی کہ جن آیات کے ہم نے قواعد بیان کرنے ہوتے ہیں ان کو ہم صرف چند آیات پر ہی اکتفا کر لیتے ہیں۔ اب ہم جو ہے وہ پڑھیں گے انشاءاللہ آیت نمبر 42 سے 43 تک 2 آیات۔ قاف کو موٹا ادا کریں گے، الف مدہ ہے،
للذی یہ مدہ ہے، ظن وا کو موٹا ادا کریں گے، نون مشدد پہ غنہ، ان نون مشدد پہ غنہ ہے، ہو مد اصلی ہے، نا الف مدہ ہے، جیم نون تنوین کا ادغام مع الغنہ، من نون ساکن کا اظہار، مذکور را کو موٹا ادا کریں گے، نی یہ مدہ ہے، عین نون ساکن کا اخفا ہے، را کو موٹا ادا کریں گے، ان نون ساکن کا اخفا ہے، سین کو باریک سیٹی سے مد اصلی ہے، شیئلین ہے، طا کو موٹا ادا کریں گے، مد اصلی ہے، را کو موٹا ادا کریں گے، ربی ہی، را کو موٹا ادا کریں گے، ہی مد اصلی ہے، فلبث فی السجن جیم پہ قلقلہ، بضع ضاد کو موٹا ادا کریں گے، نیہ مدہ ہے، وقفاً مد عارض وقفی ہوگی، مد عارض وقفی کیا ہے یہ آپ ہمارے اسی چینل پہ پلے لسٹ میں جا کے سلسلہ قواعد التجوید میں تفصیلاً دیکھ سکتے ہیں۔ قاف کو موٹا ادا کریں گے، الف مدہ ہے، انی ارا نون مشدد پہ غنہ مد جائز ہے، را کو موٹا ادا کریں گے، مد اصلی ہے، سب با پہ قلقلہ، قاف کو موٹا ادا کریں گے، را مد اصلی ہے، را کو موٹا ادا کریں گے، تین را کو میں نے کہا ہے موٹا، اور اس طرح یہ موٹا حرف کون سے موٹے حروف ہیں، کون سے ایسے ہیں جو کبھی موٹے اور کبھی باریک ہوتے ہیں، کیا ان کے قواعد ہیں، بہت آسان انداز میں پلے لسٹ میں جائیے، سلسلہ تفخیم و ترقیق کی 4 ویڈیوز کو آپ لازماً دیکھیے گا، انشاءاللہ بہت آسان انداز میں سمجھایا گیا ہے۔ 3 نون تنوین کا اخفا ہے، سیما الف مدہ ہے، نی نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، یا حمزہ کو جھٹکے سے ادا کریں گے، ہن نون مشدد پہ غنہ، سب با پہ قلقلہ، عن نون تنوین کا اظہار ہے، عیجا الف مدہ ہے، فون نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، با پہ قلقلہ ہے، سین کو سیٹی سے ادا کریں گے یہاں بھی، اور یہاں نون ساکن کا اقلاب ہو رہا ہے، سنبولا مد اصلی ہے، 3 نون تنوین کا اظہار ہے، خو کو موٹا، ضاد کو موٹا، ریوں را کو باریک نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، خا کو موٹا، را کو موٹا، یا الف مدہ ہے، س مد اصلی ہے، تین نون تنوین کا یہاں ادغام مع الغنہ ہے، مد اصلی ہے، ہاں یہ مد جائز ہے، ٹھیک ہے جی، مد جائز ہے۔ اچھا جی، تو مدہ ہے، نی مدہ ہے، فی مدہ ہے، اور را کو موٹا ادا کریں گے، حمزہ کو جھٹکے سے ادا کریں گے لیکن قلقلہ نہیں کرنا حمزہ پہ، اور ایسے نہیں کریں گے، اور یا مد اصلی ہے، ان کن دونوں جگہ اخفا ہے نون ساکن کا، تم میم ساکن کا اظہار ہے، لرو را کو موٹا حمزہ کو جھٹکے سے، یا الف مدہ، تعبو را کو موٹا واو مدہ ہے، اور یہاں مد عارض وقفی ہوگی وقف کی صورت میں۔ تو اب ہم دوبارہ پڑھتے ہیں اس کو۔ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُ اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون۔ تو آج ہم نے آیت نمبر 43 تک پڑھا ہے، انشاءاللہ تعالی آخری سبق رہ گیا ہے، 12واں پارہ ہمارا اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو جائے گا، تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔